ویلکم بیک۔ عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی درست اقدام ہے۔ آج آزاد کشمیر میں امن و امان کی صورتحال بحال ہے۔ سابق اسپیکر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی شاہ غلام قادر کہتے ہیں پولیس اچھے انداز میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے تاکہ آزاد کشمیر میں غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات ہو سکیں۔ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی نے اس سے قبل بھی 3 بار صورتحال امن و امان کی پیدا کی اور ہر بار مذاکرات کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی حل نکل آیا۔ اس بار بھی مذاکرات ہوئے لیکن وہ کسی مذاکراتی عمل میں کنٹینیو کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ ان کا مطالبہ تھا کہ ہمارا مطالبہ مانو ورنہ ہم ہڑتال کریں گے اور پورے مظفر آباد کا گھیراؤ کریں گے۔ اس بنیاد پہ محکمہ داخلہ آزاد کشمیر نے ان کو جو پابندی لگائی ہے وہ ایک درست اقدام تھا، اس کے علاوہ حکومت کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ آج پورا آزاد کشمیر امن و امان کی صورتحال بحال ہے، دکانیں کھلی ہیں، لوگ بازاروں میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں منصفانہ غیر جانبدارانہ انتخاب کے لیے راستہ ہموار ہو سکے اور پرامن انتخابات کا انعقاد ہو سکے، اس لیے پولیس اپنا کردار اچھے انداز میں ادا کر رہی ہے۔ میری ساری آزاد کشمیر کے عوام سے گزارش ہے اور خاص طور پر مسلم لیگ کے کارکنوں سے کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں، زور شور سے الیکشن کی ایکٹیویٹیز میں اپنا حصہ لیں۔ آزاد کشمیر کی صورتحال پر پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا خصوصی اجلاس آج شام اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں راجہ پرویز اشرف، فریال تالپور اور قمر زمان کائرہ کی شرکت کا بھی امکان ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سمیت پی پی کے ایم ایل ایز شریک ہوں گے۔ پی پی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کے اراکین اسلام آباد پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ پارلیمانی پارٹی آزاد کشمیر کی صورتحال، کشمیر کے آئندہ بجٹ اور الیکشن سے متعلقہ امور پر غور کرے گی۔ حکومت کا بجٹ سے متعلق معاہدے پر عدم عمل درآمد پی پی اور حکومت میں بجٹ پر ڈیڈ لاک کی وجہ ہے۔ پی پی ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت معاہدے کے تحت پی پی کو بجٹ تفصیلات کی فراہمی کی پابند ہے۔ پی پی نے حکومت سے بجٹ کا تفصیلی مسودہ متعدد بار مانگا لیکن حکومت پی ایس ڈی پی اور ٹیکسز کی تفصیلات ظاہر نہیں کر رہی۔ حکومت نے پرانے اور نئے مجوزہ ٹیکسز کی تفصیلات تاحال فراہم نہیں کی ہیں۔ حکومت لیوی سے متعلق حقائق سے بھی آگاہ نہیں کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کو بجٹ میں شامل ترقیاتی اسکیموں پر تحفظات ہیں۔ چاروں صوبوں میں پیپلز پارٹی کے منصوبے پی ایس ڈی پی کا حصہ بننا تھے لیکن پیپلز پارٹی کی ترقیاتی اسکیمیں پی ایس ڈی پی میں شامل نہیں۔ پیپلز پارٹی حکومت سے بجٹ سے متعلق معاہدے پر عمل درآمد چاہتی ہے۔ پی پی بجٹ معاہدے پر عمل نہ ہونے پر اگلا لاہ عمل طے کرے گی۔ جن کے پاس شہر میں جگہ نہیں وہ گاؤں یا کسی بھی سولر لگائیں اور شہر میں فائدہ اٹھائیں۔ سولر بجلی کا کریڈٹ شہر میں لیے جانے کی اسکیم کی تیاری۔ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر عثمان شوکت نے اے آئی وائی نیوز سے بات چیت میں کہا وزیر اعظم سولر کے لیے ویلنگ پالیسی کا اعلان کرنے والے ہیں۔ 2 دن پہلے وزیر اعظم پاکستان پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس میں ہمیں بہت خوشائند پالیسی کے بارے میں منسٹر آف واٹر اینڈ پاور اویس لغاری صاحب نے بتایا۔ ویلنگ کی پالیسی انٹروڈیوس ہونے جا رہی ہے۔ یہ بہت عرصے سے ڈیمانڈ تھی کاروباری کمیونٹی کی، چونکہ یہ انٹرنیشنل پریکٹس ہے کہ آپ سولر کی فیسلٹی اگر اسلام آباد، لاہور، کراچی اپنے کسی بھی فیکٹری میں، گھر میں، کمرشل سینٹر میں چاہتے ہیں اور وہاں آپ کے پاس جگہ نہیں ہے سولر لگانے کی، تو آپ اپنی سولر کی فیسلٹی کہیں اپنے گاؤں دور دراز ایسے سستی زمین پہ لگا سکتے ہیں اور اس کا کریڈٹ اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، جہاں پہ بھی آپ کی مین ریکوائرمنٹ ہے وہاں پہ لے سکتے ہیں۔ یہ پہلے ممکن نہیں تھا لیکن اب اس ویلنگ پالیسی کے تحت یہ ممکن ہو گیا ہے۔ اس سے ڈیفینیٹلی ہماری الیکٹریسٹی کی جو کاسٹ ہے وہ کم ہوگی، پاور کاسٹ کم ہوگی اور کنزیومرز کو امپاور کیا جائے گا تاکہ وہ سولر پاور کو مزید اڈاپٹ کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بجٹ میں بھی ہم نے یہی ان سے کہا کہ نئے ٹیکسز سولر پہ نہ لگائے جائیں تاکہ جو سولر پاور ہے وہ انکریج ہو اور پاکستان میں جو سولر کی کنٹریبیوشن ہے وہ جاری ہے۔ اور آپ کو دیں مظفر آباد سے جہاں پر آزاد کشمیر پولیس کا امن و امان کی صورتحال پر اہم بیان سامنے آیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پولیس نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے 72 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ غلام اویس ہمیں اس متعلق اپڈیٹ کریں گے۔ بتائیے غلام اویس۔ جی، آزاد کشمیر پولیس نے امن و امان کے حوالے سے اہم بیان جاری کیا ہے۔ ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کے کمیٹی کے 72 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور گرفتار افراد پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس حوالے سے اہم شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ احتجاج کی آڑ میں قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی صورت نہیں دی جائے گی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں، جبکہ پولیس نے
عوام سے یہ اپیل بھی کی ہے کہ وہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے کردار ادا کریں. جی شکریہ آپ کا. فتنہ الخوارج کا گمراہ کن بیانیہ بے نقاب ہو گیا. گرفتار خارجی عمر دین عرف جذبہ کا اعترافی بیان سامنے آ گیا. خارجی دہشت گرد نے بتایا کہ والد سے لڑائی کے بعد 12 جنوری 2025 کو فتنہ الخوارج میں شمولیت اختیار کی. جس کی تلیم او ماتا پلار سره شخصي و لانجه مې کړی و او ماته رجولي شو یغه ماته ویلي و چې ته دارې لاړ شې. دا ټولو کمانډرانو سره دغه سا کې لا 70 افغانان به شي. څومره افغان کمانډران دي کوم خاطر مالا شي دي دغه کړی و مخته پیر مخته وار چې کړی و د راکټ ول دا ایغه ول د راکټ ول چې کړی و افغانستان کې کې څنګه کړی یو په خالي خیل په بیس باندې چې کړی و آیا د کوټې خوا پر روټي د کوټې خوا روټي دی په کومه غتایي شي شو او کسان شهیدانو د پولیس ول پروژې کې چې هغه شهیدان کړي وو کسان یې واغ کړی. مونږ به مستبای اپته کې 1000 روپۍ راکولې کوم د دکان خوراک ور شي بشي سو د دکان متشر وخت او امیر په سیول کلو چې چا با غاښ کوم غټ کسان شو چې اټیک په وکړو اختبای 25000 لا 30000 روپۍ د افغانستان کوم غټ امیران شي دي هغه به د په دغه پیسې به و تر لګلي چې کوم د غشي دي د کډاران دغه نه به ټیک ساختلو او شي د چا به گاډیو لا به د شا د کور ولې کای ماشوم لا څو په یوړو دغه نه به پیسې وړي کای لا ماشوم به یوړو او به تو ویل شموسته. ادھر کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی احتجاج کو لیڈ کرنے بھارت پہنچ گئے ہیں. ابھیجے طبقے کی وطن واپسی پر حامیوں نے پرتپاک استقبال کیا. سوشل میڈیا پر شروع ہونے والی کاکروچ جنتا پارٹی اب سڑکوں تک پہنچ چکی ہے. سی جے پی اہم قومی امتحانات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف نئی دہلی کی تاریخی مقام جنتر منتر پر ایک بڑا احتجاج کر رہی ہے. سی جے پی کے بانی نے بھارتی وزیر تعلیم کے استعفے کو احتجاج کا ایک نکاتی ایجنڈا قرار دیا. گزشتہ ماہ بھارتی چیف جسٹس نے نوجوانوں کو کاکروچ کہا تھا, جس پر ابھیجیت نے احتجاجن سوشل میڈیا پر کاکروچ جنتا پارٹی کے نام سے پارٹی کا اعلان کیا, جو اب نوجوانوں کی ایک بڑی تحریک بن چکی ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان پھر کشیدگی. ایک دوسرے پر حملے. امریکی فوج نے گوروک اور جزیرہ قشم پر حملوں کی ویڈیو جاری کر دی ہے. پاسداران انقلاب کے خطے میں امریکی اڈوں پر میزائل حملوں کا دعویٰ بھی سامنے آیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.